انسانیت پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب لونڈی غلاموں کے بغیر کسی انسانی معاشرے کا تصور کرنا بھی محال تھا، مگر اس کے برعکس آج کے آزاد دور میں صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ آزادی، حریت اور مساوات کے نعروں کے ساتھ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی فرد کو پکڑ کر غلام بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا، اس دور کی معاشرت، معیشت اور دیگر شعبہ زندگی غلاموں کی موجودگی ہی پر منحصر تھے اور ان کے بغیر انفرادی یا اجتماعی زندگی کا تصور کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ ایک طرف قرآن مجید کو اس صورتحال کے اندر رہ کر لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی اور دوسری طرف غلامی کے شکنجے سے انسانوں کو چھڑانا بھی تھا۔ قرآن مجید نے دونوں مقاصد کی رعایت کرتے ہوئے اس حوالے سے احکام دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ان احکام کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اس ہدایت کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو درپیش یہ مسئلہ عالم عرب تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ مشرق سے مغرب تک ساری دنیا اس مسئلے کا شکار تھی۔ پیش نظر یہ تھا کہ انسانیت قرآن مجید کی اس رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر غلامی کے مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ مگر خلافت راشدہ کے بعد جہاں قرآن مجید کے بعض دیگر احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا، وہیں غلامی کے خاتمے کے حوالے سے ان احکام کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ مگر ان احکام کی قرآن مجید میں موجودگی نے عصر حاضر میں دو قسم کے نقطۂ نظر پیدا کر دیے۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اسلام غلامی کو پوری طرح اپناتا ہے اور گویا اس کی تائید میں کھڑا ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر اسلام پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ خدا کا دین غلامی کو قبول کر کے ایک جبر کو تائید فراہم کرتا ہے۔ یہ دونوں تصورات غلط ہیں اور ہم برس ہا برس سے اس حوالے سے اٹھائے جانے والے سوالات کے جواب دیتے رہے ہیں۔ ہماری یہ تمام تحریریں متفرق مقامات پر شائع ہوئی ہیں اور الگ الگ پس منظر میں لکھی گئی ہیں، مگر اب بعض احباب کے اصرار پر ہم انہیں ایک مربوط تحریر کی شکل میں مرتب کر رہے ہیں تاکہ اس حوالے سے ایک ایسی کتاب وجود میں آ جائے جس میں لوگوں کو ان کے تمام سوالات کا جواب ایک ہی جگہ پر مل جائے۔ اس حوالے سے گرچہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے تمام اہم سوالات کا جواب دیا جائے، مگر ہمارا اصل زور قرآن اور سیرت طیبہ کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اشکالات کا جواب دینے پر ہوگا، کیونکہ اسلام قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کا نام ہے۔ بعد کی تاریخ میں جو مسائل اس حوالے سے پیدا ہوئے، ان کا ایک بہت تفصیلی جائزہ ہماری درخواست پر ہمارے دوست جناب مبشر نذیر صاحب نے اپنی کتاب اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ میں لیا ہے۔ یہ تفصیلی تحقیقی مقالہ ہے جس میں انہوں نے قرآن، حدیث، سیرت نبوی، عہد خلافت راشدہ کے علاوہ فقہ اسلامی کے تدوین کے ادوار یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کا بہت تفصیلی جائزہ لے کر اس حوالے سے ایک ایک چیز کو لے کر واضح کیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامی تاریخ میں خرابی کہاں سے، کب اور کس طرح پیدا ہوئی، پھر دور جدید میں غلامی کے خاتمے کی تحریک اور اسلام کی غلامی کے خاتمے کی تحریک سے اس کا تفصیلی موازنہ کر کے بتایا ہے کہ کیوں یہ تحریک کامیاب ہوئی اور کیوں اسلام کی تحریک زمانے کی دستبرد کا شکار ہو گئی۔ مبشر صاحب کی یہ کتاب ایک تحقیقی کتاب ہے جس میں ہر جگہ مستند حوالے دیے گئے ہیں اور ہر بات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بہت قیمتی اور اہم کتاب ہے جو اسلامی لٹریچر میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ اس کتاب میں مبشر صاحب نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جسمانی غلامی کے ساتھ ذہنی غلامی کی ایک قسم بھی پائی جاتی ہے اور یہ آج کے دن تک موجود ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ ہمارے اہل مذہب اور اہل تصوف کس طرح لوگوں کو اپنا ذہنی غلام بنا لیتے ہیں، کن ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے وہ ایک عام آدمی کا ذہن اس طرح مسموم کر دیتے ہیں کہ وہ اگر ایک دفعہ ان کے پاس آ گیا تو زندگی بھر نہ کوئی دوسری بات سنتا ہے اور نہ تجزیہ و تنقید کی صلاحیت استعمال کر پاتا ہے۔
اس کے نتیجے میں ان کے پیروکاروں کی تعداد میں تو بہت اضافہ ہوتا ہے، مگر معاشرے سے حق پرستی کی روایت ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی سچائی سامنے آنے پر بھی لوگ اندھے بنے رہتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی انہوں نے متعدد تجاویز پیش کی ہیں۔ یہ کتاب مبشر صاحب کی اپنی ویب سائٹ www.mubashirnazir.org پر پڑھی جا سکتی ہے اور اپنے کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ نفسیاتی غلامی کے علاوہ غلامی کی ایک اور قسم اجتماعی غلامی کی ہے، جس میں کوئی فرد، خاندان یا گروہ پوری قوم کو غلام بنا لیتا ہے۔ اسے عام طور پر ملوکیت کہا جاتا ہے، مگر اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ اجتماعی غلامی ہی ہے۔ دور جدید میں عالم اسلام میں چونکہ مذہبی بنیادوں پر مسلمانوں میں یہ اجتماعی غلامی قائم کرنے کی جدوجہد مسلسل کی جا رہی ہے، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ انفرادی غلامی کے بعد اس کتاب میں اجتماعی غلامی کی شناخت کو بھی پوری طرح واضح کیا جائے اور اس کے حق میں پیش کی جانے والی تمام دلیلوں کی کمزوری علمی طور پر واضح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ابو یحییٰ، اسلام کا دفاع اور مغرب پسندی۔ لونڈی غلاموں کے حوالے سے قرآن مجید میں آنے والے احکام و بیانات کی نوعیت کو جب قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں واضح کر کے اللہ تعالیٰ کا منشا بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کی طرف سے فوراً ایک اعتراض اٹھا دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ در حقیقت اسلام کو عصری یا مغربی تصورات کے مطابق پیش کرنے کی ایک کوشش ہے، اور ایسا کرنے والے اہل علم اسلام کے بجائے مغربی فکر سے متاثر ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسی باتیں علم و استدلال کی نوعیت کی چیزیں نہیں ہوتی جن کا جواب دیا جائے۔ یہ در حقیقت ایک الزام ہے۔ اس الزام کی بے وقتی واضح کرنے کے لیے صرف یہ جوابی الزام کافی ہے کہ جس ذہن کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس کا دینی تصور زرعی دور کے عجمی اثرات کے تحت بنا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم الزام اور جوابی الزام سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہم اسے کوئی علمی رویہ سمجھتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس باب میں کچھ اصولی چیزیں واضح کر دیں جو اس معاملے کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔ ہماری اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ مذکورہ بالا ذہن ایک زبردست غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ غلط فہمی ایک خاص دور کے فہم دین اور اس کی بنیاد پر اخذ کیے گئے احکام کو عین دین سمجھنا ہے۔ چنانچہ جب انسانوں کے فہم کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھا جائے گا تو امکان ہوگا کہ جس چیز کا دفاع کیا جا رہا ہے وہ خدائی احکام نہیں بلکہ انسانی فہم ہے۔ اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ اس طرح کے اذہان دین کی بنیادی تعلیم یعنی ایمان و اخلاق کو پہلے ہی کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اسی فہم دین کو اصل دین سمجھتے ہیں، جس کے بعد ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے مفروضہ دین کا دفاع کرتے ہوئے دین کی بنیادی تعلیم یعنی اخلاقی رویوں کو بھی پامال کر جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے علمی مباحث فرد کی نیت پر شک اور اس پر حکم لگانے، بدگمانی، تحقیر و تمسخر، حتیٰ کہ تکفیر تک جا پہنچتے ہیں۔ اس پس منظر میں کچھ اصولی چیزوں کی وضاحت ضروری ہے جو نہ صرف غلامی کے اس مسئلے میں بلکہ اور بہت سے معاملات میں دینی تعلیمات کے ان پہلوؤں کو سمجھنے میں بہت مدد دے گی جن پر عصر حاضر میں بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ چیز بھی واضح ہوگی کہ علمی مباحث میں استدلال سے آگے بڑھ کر اخلاقی پامالی کی سطح پر اترنا اس دین کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے جس کی اہمیت میں آ کر لوگ ایسے مباحث کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین کے متعلق یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اس کا اصل مقصد فرد کا تزکیہ کرنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن وہ جنت کی ابدی فلاح پا سکے۔ قرآن مجید نے قد افلح من زکاہا کے مختصر ترین الفاظ میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے اور پھر متعدد مقامات پر بالواسطہ اور بلا واسطہ اس کی تفصیل کی ہے۔
تزکیے کے اس بنیادی نصب العین کے لیے دینی تعلیمات کا اصل نشانہ یہ ہے کہ فرد کا اس کے خالق کے ساتھ تعلق بندگی اور شکر گزاری کی اساسات پر اور مخلوق کے ساتھ عدل اور احسان کی بنیاد پر قائم ہو جائے۔ جب یہ اساسات دینی مطالبات میں ڈھلتی ہیں تو ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے بعض اوقات ہم ایمان و اخلاق کی دعوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی قرآن مجید کا اصل موضوع ہے، اور قرآن مجید نے ہزار اسالیب میں انہی دو چیزوں کو ان کی انتہائی جزیات میں جا کر بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے اس بنیادی پیغام کی اساس انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے، اور علم و عقل بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص جب ان چیزوں کو قرآن میں پڑھتا ہے تو ان کو اپنے دل کی آواز سمجھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ اہتمام کیا ہے کہ ایمان و اخلاق کے اس بنیادی پیغام کو اتنا کھول کھول کر بیان کیا جائے اور اتنے پہلوؤں سے دہرایا جائے کہ کسی بھی شخص کو اس باب میں کوئی غلط فہمی نہ ہو سکے۔ کوئی عالم ہو کہ عامی، تاجر ہو یا مزدور، مرد ہو یا عورت، عربی میں قرآن پڑھے یا اس کا ترجمہ دیکھے، اسے قرآن کے مدعے کو پانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ یہی اصل دین ہے، اور اس دین کو پانے کے لیے کسی عالم کے وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں۔ ایک عامی بھی قرآن کا خالی ترجمہ اگر خالی الذہن ہو کر پڑھے تو اسے یہ بات سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں اور قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے۔ دین کی شریعت۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر ایک خصوصی اور اضافی احسان یہ فرمایا ہے کہ ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بعض ایسے معاملات میں جہاں انسان درست بات تک نہیں پہنچ سکتے یا افراط و تفریط میں پڑ سکتے ہیں، وہاں ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں جو ان تقاضوں کو نبھانے کے لیے متعین ہدایات دیتے ہیں۔ ان قوانین کا ایک بڑا حصہ اس شریعت میں ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے، جو نسل در نسل اجماع اور عملی تواتر سے آگے منتقل ہوئے ہیں۔ ان ہدایات کا ایک بڑا حصہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں موجود یہ قوانین یا شریعت اپنی جگہ بالکل واضح ہے، لیکن چونکہ یہ قوانین ہیں اس لیے ایمان و اخلاق کی دعوت کی طرح بار بار دہرا کر ان کو نہیں کھولا گیا۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید کی زبان عربی معلیٰ ہے جو قانون کی زبان سے قدرے مختلف واقع ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ احکام و قوانین اپنا ایک موقع محل رکھتے ہیں۔ یہ موقع محل اسی وقت پوری طرح واضح ہوتا ہے جب پڑھنے والا سورت کے مرکزی خیال اور نظم کلام کی رعایت کرتے ہوئے ان احکام کو دیکھ رہا ہو۔ اس ضمن کی ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ قرآن مجید احکام کے باب میں معاشرے کے عرف اور رائج معاملات کی بھی رعایت کرتا ہے، جو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں تو ان کے نتیجے میں شریعت کے بعض احکام کو سمجھنے کے عمل میں اہل علم کا اختلاف وجود میں آتا ہے، جو عین فطری ہے۔ اس لیے ہر شخص کی علمی استعداد، زاویہ نظر، زبان کا ذوق اور فکری رجحان مختلف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خود معاشرے کا عرف کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنی جگہ جامد کھڑا رہے۔ امکان ہے کہ عالم کا عرف جب بدلے گا تو اس کا نتیجہ فکر بھی بدلے گا۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک سے زیادہ فہم شریعت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ دو چیزوں کی اہمیت کا بدلنا۔ مذکورہ بالا چیزوں کے ساتھ دو چیزیں ایسی تھیں جن کی اہمیت میں کمی بیشی نے بعض مسائل پیدا کر دیے۔ ان میں سے پہلی چیز قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ میزان و فرقان ہے۔ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اس کتاب کی مکمل حفاظت، جمع اور بیان کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا۔ یہی وہ کتاب الہی ہے جو انسانوں کے اختلاف میں فیصلہ کن بات کہنے والی واحد چیز اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی اس حیثیت کو نظر انداز کیا جائے گا تو پھر دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو اختلاف کی شکل میں کوئی فیصلہ کن بات سامنے لا سکے۔
بدقسمتی سے ہمارے علم کی روایت میں یہی ہوا، اور قرآن مجید کی یہ نظری حیثیت تسلیم کیے جانے کے باوجود عملی طور پر اس اصول کی پابندی نہیں کی گئی، جس کے نتیجے میں پہلے بھی اختلافات وجود میں آئے اور آج بھی اختلافات میں لوگ کسی حتمی بات تک اسی لیے نہیں پہنچتے کہ وہ قرآن مجید کو وہ فیصلہ کن مقام دینے کے لیے تیار نہیں جو اللہ تعالیٰ اسے دے چکے ہیں۔ اس کے برعکس ایک دوسری چیز یہ ہوئی کہ ایمان و اخلاق کی اصل قرآنی دعوت کی اہمیت کو پوری طرح نہیں مانا گیا۔ اس کے برعکس شریعت کے قوانین کے فہم اور اس کی بنیاد پر فقہی استنباط کی روایت مسلمانوں کی اصل علمی روایت بن گئی۔ ہمارے ہاں عالم وہی ہے جو اس فقہی ذخیرے کو جانتا ہو اور اس کی بنیاد پر آراء دے سکتا ہو۔ بڑے علماء گرچہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقہی اخذ و استنباط دین کی اصل دعوت نہیں، نہ اس میں اختلاف سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مگر امت جب تقلید اور جمود کی بیڑیوں میں جکڑ گئی تو یہی اختلافی علم اصل علم اور صحیح و غلط اور حق و باطل کا معیار قرار پایا۔ ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج کا ایک مسلمان ایمان و اخلاق کی اصل قرآنی دعوت کو دین سمجھنے کے بجائے مسلم امت کی اس فقہی روایت کے اجتہاد و استنباط سے جنم لینے والی روایت کو اصل دین سمجھتا ہے۔ جب اس روایت سے اختلاف کیا جاتا ہے تو اس کے جذبات اس خیال سے بھڑک اٹھتے ہیں کہ اختلاف کرنے والے نے عین دین سے اختلاف کر دیا ہے۔ اسی کے جواب میں کبھی وہ الزام و بہتان کی راہ اختیار کرتا ہے اور کبھی فقہی اصول و استدلال سے اس نقطۂ نظر کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی اول و آخر اساس قرآن مجید ہوتی ہے، مگر وہ تاثر یہ دیتا ہے کہ کوئی بھی نیا نقطۂ نظر جو چاہے قرآن مجید کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہو، اگر قدیم سے مختلف ہے تو اصل دین سے اختلاف کے مترادف ہے۔ مسئلے کا حل۔ اس مسئلے کا حل اس حقیقت کو مان لینا ہے کہ دین کی اصل دعوت قرآن و سنت میں محصور ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اہتمام سے صحابہ کرام کو منتقل کیا۔ پھر صحابہ نے اپنے اجماع و تواتر سے اسے اگلی نسل کو اور انہوں نے اگلی نسل کو یہ دین منتقل کیا۔ یہی دین نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس دین پر اگلوں نے بھی غور کیا اور زندگی کا ایک عملی و قانونی ڈھانچہ بنایا جو اس دور کے عرف میں پوری طرح قابل عمل تھا۔ یہ عرف ظاہر ہے کہ زرعی دور کے سماجی تقاضوں کے تحت وجود میں آیا۔ اس میں اسلام سے قبل دنیا پر غالب اجمی تہذیب و تمدن کے اثرات کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس عرف میں ہر جگہ لونڈی غلام سماج کا ناگزیر حصہ تھے۔ عملی زندگی میں عورتوں کا کردار نہ ہونے کے برابر تھا۔ آمریت اور بادشاہت واحد سیاسی نظام تھا۔ مسلمان دنیا کی تنہا سپر پاور بن کر ابھرے تھے۔ یہ اور ان جیسی متعدد چیزیں تھیں جن کو بدلنے کے لیے خلفائے راشدین اور صحابہ کے مثالی کردار کی ضرورت تھی، جو ظاہر ہے کہ بعد کے لیڈرز میں ناپید تھا۔ ایسے میں جو فہم شریعت وجود میں آیا وہ ظاہر ہے انسانی کام تھا۔ اس عمل میں جو کچھ اخذ و استنباط کی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل مواخذہ نہیں، بلکہ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے باعث اجر ہے۔ تاہم یہ بالکل واضح رہنا چاہیے کہ یہ فہم دین تھا، عین دین نہیں تھا۔ اصل دین قرآن و سنت میں محفوظ ہے۔ اس دین پر آج کے اہل علم بھی غور کریں گے۔ بدلی ہوئی دنیا اور نئے عرف میں وہ قرآن مجید کا مدعا متعین کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو پچھلوں پر یہ برتری بہرحال حاصل ہے کہ ہر دور کا علم آج بآسانی ان کی دسترس میں ہے۔ متقدمین ہوں یا متاخرین، صحابہ ہوں یا تابعین، سب کے اقوال لمحے بھر میں انگلیوں کی نوک تلے اہل علم کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر اس خطۂ بر صغیر میں فکر فراہی کے اہل علم کی غیر معمولی خدمت قرآن کی بنا پر علم کی وہ روایت پوری طرح زندہ ہو چکی ہے جو قرآن مجید کی عربی معلّہ اور اس کے نظم کی روشنی میں نہ صرف کلام الہی کا مدعا واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے،
بلکہ اس اصول کا پوری طرح اطلاق کرتی ہے کہ قرآن مجید جب کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کن بات کہہ دے تو پھر کوئی دوسری بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ عام لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پہلے والے بھی قرآن مجید کی برتری کے اسی اصول کو مان کر اپنے زمانے میں سوالات کے جواب دے رہے تھے، اور آج کے محققین بھی اسی اصول کو مان کر موجودہ سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ یہ بھی فہم ہے اور وہ بھی فہم تھا، یہ بھی تعبیر دین ہے تو وہ بھی تعبیر دین تھی۔ پیغمبر نہ پچھلے تھے کہ ان کا کہا مقدس ہو جائے، نہ آج والے ہیں۔ دونوں میں اس پہلو سے کوئی فرق نہیں ہے۔ عام آدمی کا جس کی رائے پر اعتماد ہو اور جس کی دلیل پر اطمینان ہو اسے قبول کر لے۔ فیصلہ کن حیثیت پہلے بھی قرآن مجید کی تھی جو ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے اور آج بھی اسی کو ہے۔ جن معاملات میں دنیا و آخرت کی فلاح موقوف ہے ان میں قرآن مجید میں اتنی زیادہ شرح و وضاحت کر دی گئی ہے کہ حق کے سچے طالب کو کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ باقی جہاں قرآن نے اجمال سے کام لیا ہے وہ چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظ ہی سے دین کی اصل اور بنیادی تعلیم نہیں ہیں، لیکن بہرحال قرآن اس اجمال میں بھی اپنی بات کہنے میں بالکل واضح ہے۔ غلطی انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی بات قرآن مجید سے قریب ہے۔ اس معاملے میں نہ چند صدی پہلے پیدا ہونا کسی کی بات میں کوئی قوت پیدا کرے گا، نہ چند صدی بعد پیدا ہونا کسی کی بات کو کمزور کر دے گا۔ قانونی حوالوں سے قرآن کا فہم آثار قدیمہ نہیں جس کا قدیم ہونا قیمتی ہوتا ہے، بلکہ قرآن کے قانونی احکام کے فہم میں جدید ہونا اس پہلو سے زیادہ مفید ہے کہ آج کا عالم قرآن میں بیان کردہ عرف کا اطلاق زیادہ بہتر طریقے پر کر سکتا ہے۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کی روشنی میں ہم غلامی کے مسئلے میں پیدا ہونے والے تمام اہم اور بنیادی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔